نہ دل روتا نہ غم ہوتا، نہ ایسا کہیں ماتم ہوتا۔ شبیر اگر تیری عزاداری نہ ہوتی، وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين أبي القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين۔ أما بعد، فقد قال روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا۔ یہ مختصر مجلس جس میں سے پہلے بھی ذکر ہوا کہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد، ان کے ذکر، ان کے شہادت اور قتل کے لیے ایک حرارت ہے، ایک تڑپ ہے جو مومنوں کے دل میں ہے، جو کبھی ٹھنڈی نہیں پڑنے والی۔ اور زمانہ اس کا گواہ ہے، تاریخ اس کی گواہ ہے کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ تڑپ کم ہونے کے بجائے بڑھتی چلی گئی، اور وہ تڑپ اس سال اور بھی آپ محسوس کر رہے ہیں۔ ایک طاقت ہے، اور اسی تڑپ کی بنیاد پر ایک قوت، ایک طاقت ہے حسینیت میں، اور حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کے جو عظیم کارنامے ہیں اور جو یادیں ہیں، اس یاد میں ایک قوت اور ایک طاقت چھپی ہوئی ہے۔ اور وہ طاقت جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام، ان کے ساتھیوں کے ایمان اور ان کے قلب، ان کے ارادے کی قوت ہے جو ابھی تک جاری ہے۔ طاقت، دیکھیں، طاقت پوری کائنات میں اللہ نے جو ہے ہر چیز میں اپنے اس کے خاص مقصد کے لیے انرجی اور طاقت رکھی ہوئی ہے۔ ہواؤں میں طاقت ہے، پانی میں طاقت ہے، ذرات میں طاقت ہے، زمین میں موجود بہت سارے ایلیمنٹس میں طاقت ہے، ایٹم میں طاقت ہے، حرکت میں طاقت ہے، سب ہر جگہ اللہ نے انرجی، خورشید میں، سورج میں طاقت ہے۔ لیکن ان سب کے ساتھ سب سے بڑی طاقت اور قوت کہاں پر ہے؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ جانوروں میں طاقت ہے، وہ بوجھ اٹھائیں، سامان ڈھوئیں، زمینوں کو جو ہے جوتیں، یہ طاقت ہے۔ انسانوں کے جسم میں طاقت ہے کہ وہ بھی اپنے جسم کی توانائی کے لحاظ سے کام کرتے ہیں، انرجی ہے جو ان کو کام کراتی ہے۔ لیکن سب سے بڑی قوت اللہ نے کہاں پہ رکھی ہوئی ہے؟ سب سے بڑی طاقت اللہ نے کہاں رکھی ہے؟ سب سے بڑی طاقت جسم میں نہیں ہے، میٹر میں نہیں ہے، میٹیریل چیزوں میں نہیں ہے، مادے میں نہیں ہے۔ ایٹم جو بہت ہی چھوٹا ہے لیکن اس میں بہت بڑی طاقت ہے، لیکن یہ ایٹم میں موجود طاقت بڑی ہے یا انسان کے روح میں موجود طاقت بڑی ہے؟ ظاہری طور پر انسان دیکھتا ہے تو وہ دھماکے اور بلاسٹ اور ان سب کو سمجھتا ہے یہ بڑی طاقت ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتا کہ اگر روح انسان قوی ہو، روح انسان عظیم ہو، روح انسان بڑی ہو، تو اس کے اندر اتنی بڑی طاقت پائی جاتی ہے جو صدیوں صدیوں تک آگے بڑھتی رہتی ہے۔ مثلا ایک ایٹمک بلاسٹ اگر ہوتا ہے تو اس کی طاقت تیزی سے پھیلتی ہے، پھیل کر دور تک، جہاں تک اس کی توانائی ہوتی ہے وہاں تک چند لمحوں کے درمیان میں پہنچتی ہے اور سب کچھ نابود کر دیتی ہے۔ اصل وہ طاقت نابود کرنے والی طاقت ہے، تباہ کر دینے والی طاقت ہے۔ لیکن وہ طاقت جو روح انسان میں پائی جاتی ہے وہ نابود کرنے والی طاقت نہیں بلکہ بنانے والی طاقت ہے، تباہ و برباد کرنے والی طاقت نہیں ہے بلکہ تعمیر کرنے والی طاقت ہے۔ جو روح انسان میں قوت پائی جاتی ہے، اور جو وہ قوت اصل میں انسان کے اندر موجود ایمان کی قوت ہے، روح پروردگار کے ہونے کی قوت ہے، جو اللہ نے صرف انسان کی روح میں رکھا ہے، انسان کی روح کو قرار دیا ہے۔
انسان کی روح کو جب اللہ نے بنایا تو کہا کہ انسان کو جب اللہ نے بنایا تو کہا کہ میں اس کے اندر اپنی روح ڈالنے جا رہا ہوں. یہ نہیں کہا کہ میں نے ایک جسم کا ڈھانچہ بنایا ہوا ہے، اس کے اندر ایک روح بنائی ہے، روح کو لے جا کے ڈال رہا ہوں. دو الگ الگ چیزیں بنائی ہیں، دونوں کو میں نے ملا دی، یہ نہیں کہا. بلکہ فرمایا پہلا انسان جو بنایا، اور پہلا انسان جو سارے انسانوں کا نمونہ ہے. جب پہلے انسان کو اللہ نے بنایا تو ڈھانچہ تو جسم کا بنایا، مٹی سے لا کر مٹی مکا کے بنایا ڈھانچہ، یہ قرآن کہتا ہے مختلف لفظوں میں. لیکن جب ڈھانچہ بن گیا تو قرآن کہتا ہے نفخت فیہ من روحی، روحی جو بعد میں یہ لگا ہوا، یعنی میں اپنی روح ڈالنے جا رہا ہوں. روح پروردگار کا مرکز بنتا ہے. تو یہ چھوٹا سا جو انسان ہے وہ بہت ہی عظیم انسان بن جاتا ہے. یہ چھوٹا سا 60 70 80 کلو کا جسم یہ بہت ہی بڑی طاقت اور بہت ہی بڑی قوت بن جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ روح پروردگار کا مرکز بنا ہوا ہے. اللہ نے اپنی روح کی طاقت اس کے اندر ڈالی ہوئی ہے. یہ انسان کو عظمت عطا کرتی ہے. اور اسی مطلب کی طرف امیر المومنین سے منسوب یہ شعر ہے جس میں امام فرماتے ہیں کہ اتزعم انک جرم صغیر وفیکن طول عالم الاکبر. کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ تو ایک چھوٹا سا جسم ہے، صغیر، جرم صغیر ہے، تو ایک چھوٹا سا جسم ہے، تو یہ گمان کرتا ہے جو بہت سارے جانوروں کے مقابل میں چھوٹا ہے، درختوں کے مقابل میں چھوٹا ہے، پہاڑوں کے مقابل میں چھوٹا ہے، زمین کے مقابل میں چھوٹا ہے، سمندروں کے مقابل میں چھوٹا ہے، آسمان کے سیاروں اور ستاروں کے مقابل میں تو چھوٹا سا ہے، آسمانوں کو دیکھے تو بہت چھوٹا ہے. تو یہ گمان کرتا ہے کہ میں بہت چھوٹا سا ہوں اور اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، اسی لیے ہر ایک کے سامنے سجدہ کرنے لگتا ہے. یہ انسان کی مشکل ہے. چونکہ اپنے آپ کو سب کے سامنے چھوٹا سا جس سمجھتا ہے تو جا کے پہاڑوں کے سامنے بھی سجدہ کرتا ہے، خورشید کے سامنے بھی سجدہ کرتا ہے، زمین کے سامنے بھی سجدہ کرتا ہے، دریاؤں کے سامنے سجدہ کرتا ہے، کیونکہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے. لیکن امام کے شعر کا دوسرا مصرع فرماتے ہیں کہ وَفِيكَن طَوَل عَالَمُ الْأَكْبَر، تیری ذات کے اندر ایک عالم اکبر چھپا ہوا ہے، لپٹا ہوا ہے. چھپا بھی نہیں، لپٹا ہوا ہے. تیری ذات میں ایک عالم اکبر لپٹا ہوا ہے. لپٹا ہوا یعنی اس کو کھولنے کی ضرورت ہے. اس کو تو کھولے گا تو عظیم ہوتا چلا جائے گا. اگر یہ عالم اکبر کھل جائے انسان کا تو 4000 سال پہلے کا ابراہیم آج بھی عظیم ابراہیم نظر آ رہا ہو. اگر یہ اپنا عالم اکبر کھول سکے. اس عالم اکبر میں ہے کیا چیز چھپی ہوئی؟ عالم اکبر میں روح پروردگار ہے، عالم اکبر میں ایمان ہے، عالم اکبر میں تقوی ہے، عالم اکبر میں پاکیزگی ہے، جو انسان کو قوی بناتی ہے، جو ایک عام انسان کو حبیب نے مظاہر بناتی ہے، مسلم نے اوسجا بناتی ہے، حر بناتی ہے، جو حسین ابن علی کو ایک عالمی طاقت جو کسی بھی دائرے میں سمٹنے والی نہیں ہو. یہ عالم اکبر ہے جو انسان میں چھپا ہوا ہے. اگر انسان اپنے آپ کو لپٹا رہنے دے تو وہ کھا پی کر زندگی گزار کے ختم ہو جاتا ہے. زندگی بھر کمایا کھایا پیا، وہی عالم اصغر، وہ چھوٹا ہی بنا رہا. بہت سارے لوگ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کے جا کے دوسروں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں وہ ہم مذہب نہیں مانتے، لیکن یہ چھوٹے لوگ پھر بھی جا کے کسی نہ کسی کے سجدہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. لیکن جو اپنے ایمان کی طاقت کو جانتے ہیں، جو اپنے روح پروردگار کی جگہ قرار پانے کی طاقت کو جانتے ہیں، وہ فقط اور فقط اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاتے ہیں اور کسی کے سجدہ نہیں کر سکتے. اور قوت بھی دے رہے ہوتے، وہ طاقت دے رہے ہوتے ہیں. میں اس موضوع کو زیادہ وسیع نہیں کرنا چاہتا، بعض جگہوں پہ اس کی گفتگو کی گئی ہے. میں یہ مقدمہ صرف اس لیے بیان کیا کہ آج میں ایک ایسے مجاہد کا ذکر آپ کے سامنے کروں کہ جو 84 سال کا بوڑھا انسان تھا، لیکن اس کے پاس جسمانی لحاظ سے دیکھیں تو جسمانی لحاظ سے طاقت نہیں ہے. ایک 84 سال کے بوڑھے انسان میں کون سی طاقت ہے؟ بلکہ ہم 2 شہیدوں کا نام لیتے ہیں، پہلے بھی شاید اشارہ کیا ہے. حبیب نے مظاہر جو تقریباً 84 سال کے ہیں، مسلم ابن اوسجا جو تقریباً 90 سال کے ہیں، جو رسول اللہ کے ساتھ ابتدائی جنگوں میں شریک ہوئے ہیں. اب تاریخ میں تھوڑا بہت اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن سن تقریباً یہ ہے. جناب مسلم ابن اوسجا کا ہجرت سے تقریباً 21 سال پہلے پیدا ہوئے ہیں. جناب حبیب مظاہر ہجرت سے تقریباً 14 سال پہلے پیدا ہوئے ہیں. رسول اللہ کی ہجرت ہوئی ہے کب؟ ہجرت کے بعد کربلا کا واقعہ کب ہو رہا ہے؟ 61 ہجری میں ہو رہا ہے. یعنی ہجرت سے سال شروع ہوتا ہے، پہلا سال ہجرت سے شروع ہوتا ہے.
61 ہجری میں کربلا کا واقعہ پیش آ رہا ہے، اور حبیب بن مظاہر ہجرت سے 14 سال پہلے پیدا ہوئے ہیں یمن میں، قبیلہ بنی اسد میں۔ مسلم بن اوسجہ ہجرت سے تقریباً 21 سال پہلے پیدا ہوئے ہیں، جو تاریخوں میں مقاتل میں لکھا ہوا ہے۔ تو ایک 90 سال کا بوڑھا انسان، ایک 84 سال کا بوڑھا انسان، اس کے جسم میں کون سی طاقت ہوگی؟ وہ لوگ جو اپنے جسم کی طاقت کو طاقت سمجھتے ہیں، ان کے اعتبار سے حبیب بن مظاہر کو کربلا نہیں آنا چاہیے تھا۔ جو کربلا جنگ کی میدان ہے، جنگ کرنے کے لیے آنا، ایک 84 سال کا بوڑھا اور ایک 90 سال کا بوڑھا انسان کیا جنگ کرے گا؟ لیکن حبیب بن مظاہر اپنے جسم کی طاقت کو نہیں دیکھ رہے ہیں، اپنے اندر موجود روح اور ایمان کی طاقت کو دیکھ رہے ہیں، جو حسین ابن علی نے ڈالی ہوئی ہے، اور وہ طاقت آج بھی موجود ہے عزیزو۔ یہ ہماری اگر کمزوریاں کہیں نظر آتی ہیں، ہم باطل کے سامنے جھکنا شروع ہو جاتے ہیں، ہم باطل کے سامنے تسلیم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہم محرم میں حسین ابن علی کا ذکر کرتے ہیں، محرم کے علاوہ یزیدوں کے سامنے تسلیم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے اس طاقت کو ابھی تک پہچانا ہی نہیں ہے، جو حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی میراث ہے۔ جو طاقت آج دیکھیں، عرب حکومتیں اتنا سب کچھ اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے، لیکن کس طرح ایک چھوٹے سے ملک کے سامنے تسلیم ہو جا رہی۔ مثلا ایمریٹ کس طرح جا کر، اسرائیل کی کیا حیثیت ہے؟ ایک 60 لاکھ کی آبادی کا ملک، 65 لاکھ کی آبادی کے ملک، 65 لاکھ جو آپ کے لکھنؤ میں ہیں تقریباً، تھوڑا سا کم، ورنہ ہندوستان کے بہت سارے شہر ہیں کہ جہاں پہ 65 لاکھ سے زیادہ لوگ رہتے ہیں، 2 کروڑ رہتے ہیں، 2.5 کروڑ رہتے ہیں۔ اتنا بڑا سا ایک ملک ہے، اس ملک کے سامنے آج یہ کیوں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں؟ ایمریٹ تسلیم ہو گیا، عمان تسلیم ہونے کی تیاری میں لگا ہوا ہے، سعودی عرب اندر اندر بہت پہلے ہی سے تسلیم ہے، اور ظاہری طور پر بھی تسلیم کرنے پہ مجبور کیا جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس پیٹرول کی طاقت تو ہے، انرجی، لیکن ایمان کی طاقت نہیں، یہ نہیں ہے۔ اگر ایمان کی طاقت ہوتی تو وہ اپنے پیٹرول کی طاقت پہ بھروسہ نہیں کرتے، توحید کی طاقت پہ بھروسہ کرتے، جو مکہ مرکز توحید بنا ہوا، لیکن وہ نہیں ہے۔ مشکل ان کی یہ ہے، لیکن جن کے پاس یہ طاقت ہے، اور وہ طاقت ملی کہاں سے ہے؟ وہ میراث ہے، اور یہ طاقت صرف اور صرف انہی کے پاس موجود ہے جنہوں نے کربلا سے میراث لی ہوئی ہے۔ اور وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک ہندو بھی ہو سکتا ہے، ایک اہل سنت بھی ہو سکتا ہے۔ وہ طاقت کی تھوڑی سی رمق اگر گاندھی نے محسوس کر لی تو وہ بھی اپنے آپ کو قوی محسوس کرنے لگے۔ یہ کربلا حسین ابن علی کی طاقت۔ آج فلسطین کے اہل سنت مسلمان نے اگر کربلا سے کچھ طاقت لے لی تو وہ بھی اپنے آپ کو مضبوط محسوس کر رہے ہیں، وہ نہیں تسلیم ہو رہے ہیں۔ تھوڑے سے غازہ کے لوگ تسلیم نہیں ہو رہے ہیں، بار بار جنگیں ہرا چکے ہیں، لیکن عرب ملک تسلیم ہو رہے ہیں دوسرے۔ تو یہ ہماری اصلی میراث ہے عزیزو، اور یہی میراث لے کر حبیب بن مظاہر آئے تھے میدان کربلا میں، یہی میراث لے کر مسلم ابن اوسجہ آئے تھے میدان کربلا میں، اور تڑپ کے ساتھ آئے تھے، بے چینی کے ساتھ آئے تھے کہ کہیں پیچھے نہ رہ جائیں۔ بصرہ کے لوگ آنا چاہتے تھے لیکن پیچھے رہ گئے، نہیں آ پائے۔ بصرہ تھوڑا دور بھی تھا، امام نے خط لکھا تھا، تقریباً 6 یا 7 وہاں کے سپہ سالاروں کو، جو قبیلے کے سردار تھے، ان کو خط لکھا تھا کہ آئیں۔ وہ آنے کی ابھی تیاری کر رہے تھے کہ ان تک امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر پہنچ گئی، نہیں آئے۔ مکے میں امام موجود تھے لیکن وہ اس امام کی اس روح سے وہ طاقت نہیں لے سکے، ڈر گئے، نہیں آ پائے۔ مدینے کے لوگ نہیں آ پائے، لیکن کوفے سے، جس کوفے سے عمر سعد کا لشکر بن کے آیا ہے، اسی کوفے سے حبیب نے مظاہر چلے آ رہے ہیں۔ اور امام کو معلوم تھا، خط لکھا ہے امام نے، پیغام دیا، یا حبیب انت تعرف قرابتنا من رسول اللہ، اے حبیب تم جانتے ہو کہ میری قرابت رسول اللہ سے کیا ہے، تم آ جاؤ جلدی۔ اور حبیب اس عالم میں جہاں خوف ہے، جہاں ڈر ہے، جہاں جان جانے کا خطرہ ہے، جہاں کوفے سے نکل پانا مشکل ہے، لیکن یہ سب کوئی چیز بھی حبیب نے مظاہر کے لیے رکاوٹ نہیں بنی، وہ میدان کربلا میں حاضر ہو گئے۔ آج 4 محرم ہے عزیزو، 4 محرم ہی سے حبیب نے مظاہر فکر مند ہیں کس طرح پہنچا جائے۔ 4 محرم کو میرے ساتھ کا لشکر آتا ہے،
خیمے فرات کے کنارے سے ہٹائے جاتے ہیں، مشکیزوں میں جو پانی موجود ہے بس وہی بیویوں کے پاس پانی موجود ہے۔ ابن زیاد کا حکم آتا ہے کہ بے آب و گیاہ دریا سے دور، پانی اور نہر سے دور حسین ابن علی کے خیموں کو لگایا جائے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر 4 محرم کے بعد، یوں تو 2 محرم آتے ہی کربلا میں احساس ہو گیا تھا کہ کس سرزمین پر آ گئے ہیں، لیکن 4 محرم کے بعد لشکر پہ لشکر آنا شروع ہوتا ہے۔ سپہ سالاروں کے ماتحت لشکر پہ لشکر چلا آ رہا ہے۔ لشکر آ کر میدان کربلا میں تیزی سے گھوڑے دوڑاتا ہے، اسلحوں کی جھنکار اور گھوڑوں کی ٹاپوں کی دمک۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے ذریعے سے بچوں میں اور بیویوں میں خوف پیدا کر دے، لیکن جو ایمان کی قوت لے کر آتے ہیں وہ کبھی خوف زدہ نہیں ہوا کرتے۔ مگر صرف ایک احساس ہے ضرور، خاص کر خیمے میں بیٹھی ہوئی ایک بیوی کو یہ بہت زیادہ احساس ہے کہ کربلا میں لشکر پہ لشکر جتنا بھی آ رہا ہے وہ میرے ساتھ کا لشکر آ رہا ہے، لیکن میرا بھیا حسین رسول اللہ کا نواسا ہے، اس کا کوئی ساتھی اور کوئی مددگار نہیں آ رہا ہے۔ یہ احساس ہے جو جناب زینب کو تڑپاہٹ دے رہا ہے۔ یہ احساس ہے جو جناب زینب کو کرب کے عالم میں مبتلا رکھے ہوئے ہے کہ میرا بھائی کا کوئی ساتھی نہیں آ رہا ہے، میرے بھیا کا کوئی مددگار نہیں آ رہا ہے۔ لیکن جب 7 محرم کو حبیب نے مظاہر کربلا میں داخل ہوئے، کسی بھی طریقے سے تیزی سے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے کہ کہیں دیر نہ ہو جائے، کہیں پیچھے نہ رہ جائے، 7 محرم کو کربلا کی زمین پہ وارد ہوئے۔ عام طور سے ذاکرین مصائب اس طرح پڑھتے ہیں کہ لوگوں کے ذہن میں تصور یہ آتا ہے جیسے عاشور کے دن پہنچے ہوں، لیکن وہ غلط ہے عزیزو، وہ تاریخ سے بھی خلاف ہے، مقتل کے بھی خلاف ہے۔ 7 محرم کو حبیب نے مظاہر میدان کربلا میں آ کر وارد ہو گئے، اور جیسے حبیب نے مظاہر کے آنے کی خبر جناب زینب کو ملی، علی کی بیٹی کو ملی، جناب زینب کا چہرے کا رنگ بدل گیا۔ سلام کہلوایا فضا، حبیب کو سلام کہو۔ حبیب نے اپنے سر کا امامہ اتار دیا، علی کی بیٹی مجھے سلام کہہ رہی ہے۔ جناب زینب کو ڈھارس ہو گئی تھی حبیب نے مظاہر کے آنے سے۔ جب کوئی حسین ابن علی کا ناصر نہ آنے والا تھا، وہاں پہ حبیب نے مظاہر کے آنے سے جناب زینب کو بڑا سہارا ہو گیا۔ میرے بھیا کا دوست آ گیا ہے، میرے بھیا کا مددگار آ گیا ہے۔ دوست یعنی اس قدر چاہتے تھے، سن کے لحاظ سے بہت فرق تھا امام حسین اور حبیب نے مظاہر میں، لیکن بچپن ہی سے امام حسین کے بچپن ہی سے جب حبیب نے مظاہر کے جوانی کے دور تھا، اس قدر عشق کرتے تھے، اس قدر چاہتے تھے، قدموں کی خاک اٹھا کر اپنے سر پہ رکھتے تھے۔ لہذا یہ خاص محبت کا رشتہ تھا جو بہت پہلے سے قائم تھا، اور یہ رشتہ اسی بنیاد پر جب حبیب نے مظاہر آ گئے میدان کربلا میں، تو اب پہلے تو ایک بی بی فکر مند تھی حسین ابن علی کی تنہائی کی، لیکن اب میدان کربلا میں 2 لوگ بہت زیادہ فکر مند ہو گئے۔ خیمے میں بیٹھی ہوئی زینب کی میرا بھیا ابھی تنہا ہے، اور آنے والا مہمان حبیب نے مظاہر، جنہوں نے بچپن ہی سے حسین ابن علی کو کبھی رسول اللہ کے زانوں پر، کبھی رسول اللہ کی آغوش میں، حتیٰ کبھی رسول اللہ کے کندھوں پر، کبھی رسول اللہ کو چومتے ہوئے، کبھی خوشبو لیتے ہوئے اور سونگھتے ہوئے دیکھا تھا، جنہوں نے حسین ابن علی کو بچپن میں مدینے میں دیکھا تھا، اس حبیب کو بھی بہت ہی احساس ہو رہا ہے کہ میرا آقا تنہا ہے۔ وہ میرے ساتھ کا لشکر بڑھ رہا ہے لیکن میرا آقا تنہا ہے۔ اس لیے 7 محرم کی رات میں آئے، 8ویں محرم کی شب میں رات میں حسین ابن علی کی بارگاہ میں آئے، اور آگے کہتے ہیں میرے آقا، ہمارا قبیلہ یہاں پہ رہتا ہے، چھوٹا سا قبیلہ، بنی اسد قبیلہ، یوں بہت بڑا قبیلہ تھا، لیکن کوفے میں بھی رہتے تھے، یمن میں بھی رہتے تھے، مختلف جگہوں پہ بنی اسد قبیلے کے لوگ رہتے تھے، لیکن اسی قبیلے کا ایک حصہ کربلا میں رہتا تھا، جس سے امام حسین علیہ السلام نے زمین بھی خریدی تھی بنی اسد لوگوں سے۔ اور حبیب نے مظاہر بھی بنی اسد قبیلے کے رہنے والے تھے، بنی اسد کے بزرگ تھے، لیکن رہتے کوفے میں تھے۔ کہا کہ میرے قبیلے کے لوگ ہیں، یہ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں جاؤں اور جا کے آپ کے ناصر و مددگار لے کے آؤں۔ چونکہ حبیب نے مظاہر کو بہت احساس تھا، نہیں معلوم یہ اپنے لیے احساس تھا، یہ گھر میں بیٹھی ہوئی خیمے میں جناب زینب کے لیے احساس تھا کہ میرا بھائی آتا نا۔
امام نے کہا کہ فائدہ نہیں ہوگا حبیب، لیکن انہوں نے اصرار کیا کہ میں کم سے کم حجت تو تمام کر لوں، میرے آقا آپ مجھے اجازت دے دیں۔ رات کی تاریکی میں اجازت ملی، اسی تاریکی میں نکلے، بنی اسد قبیلے تک گئے۔ بنی اسد قبیلے کو جا کر نہ ان کو کچھ لالچ دی، نہ انہیں کچھ کہا، صرف اتنا کہا کہ دیکھو تمہاری سرزمین پہ رسول اللہ کا نواسہ آیا ہوا ہے، اگر وہ اس سرزمین پہ یوں ہی شہید کر دیا گیا اور تم اس کی مدد کو نہیں گئے تو رسول اللہ کو تم کیا منہ دکھاؤ گے روز محشر۔ اور اس مختصر سے خطبے میں جو تاریخ میں موجود ہے، اس چھوٹے سے قبیلے سے 90 لوگ تیار ہوئے کہ حبیب نے مظاہر کے ساتھ آئے حسین ابن علی کی مدد کے لیے، اور وہ چلے بھی حسین ابن علی کے خیموں کی طرف بڑھے، لیکن رات کی تاریکی میں بھی عمر سعد کے جاسوس چاروں طرف بکھرے تھے کہ کوئی حسین ابن علی سے آ کر جڑنے نہ پائے۔ انہوں نے آگے خبر دی، جب زیادہ لوگ ساتھ میں چلے آگے خبر دی، اور عمر سعد نے ایک لشکر کی ٹولی بھیجی اور حملہ کیا۔ یہ لوگ جن کے ایمان ابھی کمزور تھے، جو صرف اپنے قبیلے کے بزرگ کے کہنے کی بنیاد پہ آئے تھے، وہ حبیب نے مظاہر کا ایمان ان کے پاس نہیں تھا، اس لیے وہ طاقت بھی نہیں تھی۔ جب حملہ کیا گیا تو وہ بکھر گئے، رات کی تاریکی میں سب بکھر گئے اور بکھر کے اپنے اپنے قبیلے چلے گئے۔ اب حبیب نے مظاہر پھر شرمندہ ہو کر تنہا حسین ابن علی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اے میرے آقا، میں آپ کا کوئی مددگار نہ لا سکا، میں آپ کو کوئی ناصر نہ لا سکا، لیکن یہ فکر ان کو پھر بھی ستائے ہوئی تھی۔ میں عزیزو شب عاشور میں بس ایک مرتبہ جو حبیب بن مظاہر کو یہ آ کر خبر دی گئی، نافع نے خبر دی کہ خیمے میں زینب بنت علی نے اپنے بھائی سے یہ سوال کر لیا ہے کہ اے بھیا، کیا تم نے اپنے اصحاب کو آزما لیا ہے؟ بس اس آواز نے انہیں بے چین کر دیا۔ امام مقتل میں گئے تھے، خیمے مقتل کا معائنہ کرنے کے لیے، نافع ابن حلال ساتھ تھے۔ جب واپس خیمے تک پہنچے، باہر خیمے میں ٹھہر گئے۔ امام حسین علیہ السلام کے خیمے سے ملا ہوا ایک طرف جناب زینب کا خیمہ تھا، دوسری طرف امام سید سجاد کا خیمہ تھا۔ جناب زینب اپنے خیمے سے نکل کر امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں آتی ہیں، نافع ابن حلال باہر ہیں۔ اندر آ کر بی بی پوچھتی ہیں کہ اے میرے بھیا، کیا آپ نے اپنے اصحاب کو آزما لیا ہے؟ یہ آواز نافع کے کانوں سے ٹکرائی۔ نافع پلٹ کے آئے، سب سے پہلے حبیب نے مظاہر کے خیمے میں، اور آگے کہتے ہیں کہ علی کی بیٹی نے یہ سوال کیا ہے، زینب بنت علی نے حسین بن علی سے سوال کیا ہے کہ اصحاب کو آزمایا؟ یہ زینب بنت علی کا حق تھا پوچھنا، کیونکہ امام حسن کے اصحاب کو دیکھا تھا، کس طرح امام کے اصحاب نے امام کو نیزہ مارا تھا۔ امیر المومنین کے اصحاب کو دیکھا تھا کہ کس طرح امیر المومنین کے اصحاب نے امیر المومنین کو تنہا چھوڑ دیا تھا۔ لہذا بیوی کو اس بات کی فکر تھی۔ جب جناب زینب نے یہ سوال کیا، آگے حبیب نے مظاہر سے کہا، حبیب نے مظاہر نے سب اصحاب کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے امام حسین علیہ السلام کے خیمے کے سامنے آ گئے۔ اے میرے آقا، ہم تو کل اپنی وفاداری کا ثبوت پیش کرنے کے لیے آمادہ ہیں، لیکن آپ اجازت دیں گے تو ہم آج بھی اپنی وفاداری کا ثبوت پیش کریں گے۔ کیوں؟ یہ اپنی وفاداری کے ثبوت پیش کرنے کی بات صرف نہیں تھی، حبیب نے مظاہر یہ نہیں چاہتے تھے کہ کل کی ظہر تک علی کی بیٹی بے چینی کے عالم میں گزارے کہ نہیں معلوم اصحاب کس طرح کا کردار اپنائیں گے۔ حبیب نے مظاہر نے ثبوت پیش کیا، اور وہی میدان کربلا میں صبح عاشور سے جو وعدہ کیا تھا، شب عاشور میں سبھی اصحاب نے اپنے وعدے کو پورا کیا۔ لیکن جب ظہر کی نماز کا وقت قریب آیا اور امام نے نماز قائم کرنے کے لیے جنگ کو روکنے کے لیے کہا، امام نے یہ نہیں کہا کہ ایک ایک کر کے جا کے خیمے میں نماز پڑھ کے چلا آئے۔ نماز کو جنگ کی حالت میں امام نے یہ اہتمام دیا کہ نہیں، مقتل ہی میں نماز پڑھی جائے گی، جنگ کو روکا جائے، سب نماز پڑھیں گے۔ ادھر سے حسین بن نمیر ملعون نے کہا، اے حسین، تمہاری نماز قبول نہیں ہے۔ یہ جملہ سب تو سن سکتے تھے، لیکن حبیب نے مظاہر سے یہ جملہ نہیں سنا گیا۔ آواز ملعون، حسین بن علی کی نماز قبول نہیں جو رسول اللہ کا نواسہ ہے، اور تیری نماز قبول ہے، یہ کہہ کر حملہ کیا، اس ملعون پر اس کو زخمی کیا۔ سب اس کی مدد کو آئے، میدان جنگ میں حبیب نے مظاہر جنگ کرنے لگے۔ یہ 84 سال کا بوڑھا انسان دیر تک جنگ کرتا رہا، اپنے اسے ایمان کی قوت سے جنگ کرتا رہا، اور بہت سارے لوگوں کو فنار کرنے کے بعد جب گھوڑے سے زمین پہ گرا تو مقتل کا جملہ، صرف 2 جگہ یہ جملہ آیا ہے انکسار کا لفظ۔ ایک مرتبہ تو جب عباس گھوڑے سے زمین پہ گرے تو امام نے کہا میری کمر ٹوٹ گئی،
الان انکسر ظہری، اور ایک مرتبہ جو حبیب نے مظاہر کے سراہنے آئے تو یہ مقتل کا جملہ ہے، فظہر الانکسار علی وجہ الحسین، حسین کے چہرے پہ شکستگی کے آثار نمودار ہو گئے، حبیب کے سرہانے بیٹھ گئے، اپنے زانوں پہ سر رکھا، اور یہی بڑی قسمت ہوا کرتی تھی اصحاب حسین ابن علی کی کہ ان کا سر حسین کے زانوں پہ آ جاتا تھا، لیکن اللہ اکبر، جو بھی گھوڑے سے زمین پہ گرا اس کے سرہانے حسین ابن علی پہنچے، لیکن جب خود فاطمہ کا لال گھوڑے سے زمین پہ آیا تو کوئی نہیں تھا، ہیرے کی بلندی سے زینب کی صدا بلند